کی تابعداری ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ہم ایک طرف تکبیرات کی آوازیں سن رہے تھے، دوسری طرف اپنے ماؤں، اپنے بہنوں، اپنے یتیم بچوں کی سسکیاں سن رہے تھے۔ عید کی رات کوئٹہ میں ٹرین کینٹ سے نکلتے ہوئے ریڈ زون میں اس پر بم بلاسٹ ہوتا ہے، خودکش ہو یا جو کچھ بھی ہو، سینکڑوں لوگ اس میں شہید ہوئے، خواہ اس میں عام شہری شامل تھا، خواہ اس میں ہمارے فورسز شامل تھے، خواہ اس میں جو بھی شخص شامل تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ آج تک کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا۔ میرا قاتل تو ابھی تک نہیں پکڑا، شیخ ادریس کا قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ آپ نے 70 سالہ شخصیت کو، شیخ ادریس کو، کہ اس نے پوری زندگی قوم کو امن کا درس دیتا رہا، وہ قال اللہ و قال الرسول پڑھاتے رہے۔ 70 سالہ بوڑھے شخص کو تم نے کس جرم میں شہید کیا بتائیے؟ نامعلوم ہے قاتل۔ مولانا حسن جان صاحب کا قاتل بھی نامعلوم، مولانا معراج الدین کا قاتل بھی نامعلوم، مولانا نور محمد وانا والے کے قاتل بھی نامعلوم، مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید کا قاتل بھی نامعلوم۔ اگر معلوم ہے تو آپ لیت العل سے کام لے رہے ہیں کیا؟ آپ نے مفتی نظام الدین شامزئی کا خون بہتے ہوئے نہیں دیکھا؟ آپ نے اسلم شیخو پوری کو، آپ قاتلوں نے اسلم شیخو پوری کو ویل چیئر میں مارا، ان کو ڈاکٹر عادل خان کو شہید کیا گیا، حبیب اللہ مختار کو شہید کیا گیا، بہت لمبی فہرست چمن میں مولانا محمد حنیف کو شہید کیا گیا۔ میرے قائد، ہم سب کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، جس میں درجنوں ہمارے یہ رضاکار شہید ہوئے، جس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ مولانا حیدری صاحب پر خودکش ہوا، کتنے کارکن ہمارے شہید ہوئے، یہ بہت لمبی فہرست ہے۔ لیکن قاتل کہاں ہے بھائی؟ قاتل نامعلوم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم پردے میں چپے ہوئے معلوم ہم سب کو معلوم ہے، اس کا حساب آپ نے دینا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن و امان خراب ہے۔ میں رات 2 بجے سنجاوی سے آیا، وہاں 2-3 جلسوں سے میں نے خطاب کیا، وہاں بھی میں نے دینی مدارس کی ترجمانی کی، وہاں بھی میں نے، خدا گواہ ہے، میں نے جمعیت علماء اسلام کی ترجمانی کی، میں نے بلوچستان کے حقوق کی ترجمانی کی، میں نے دینی مدارس کی ترجمانی کی۔ قوم کو شعور دیا کہ دینی مدارس کی خدمات کیا ہے، قوم کو شعور دیا کہ جمعیت علماء اسلام کی خدمات کیا ہے، قوم کو شعور دیا کہ علماء کی خدمات کیا ہے، لیکن آج تک ہمارے خدمات کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ مجھے آپ پر، میری سیاست پر، میری مدرسے پر، میرے علماء پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، تو پھر مر بھی میں رہا ہوں۔ دہشت گردی کا الزام بھی مجھ پر، دینی مدرسے پر، علماء پر، اور حملے بھی علماء پر ہو رہے ہیں، اور گالی بھی ہیں، تو گالی بھی میری قسمت میں، گولی بھی میری قسمت میں، اور قتل بھی میرا ہو رہا ہے، تو ریاست کہاں ہے اور حکومت کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ 32 انٹیلیجنس ادارے؟ کہاں ہے انتظامیہ اور فوج اور پولیس؟ کہاں ہے آپ کی انویسٹیگیشن ادارے؟ کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جہاں بلوچستان کے امن و امان، شارق میں عید کی رات میں 2 بجے 1 درجن بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں جمعیت علماء اسلام کی ورکر بھی شامل ہے، لیکن وہ باپ تو اپنے بچوں کی طرف جا رہا تھا، وہ بچے تو باپ کا انتظار کرتے رہے۔ عید کی رات ہے، چاند کی رات ہے، لیکن اچانک دروازے پر باپ کا لاش آیا۔ کون ہے قاتل؟ معلوم نہیں ہے۔ لوگوں کی کوئلہ اور ان کی معدنیات کو، ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دیا گیا۔ تفتان راستے پر بھی، شارق کے راستے پر بھی، کوئٹہ کراچی کے راستے پر بھی لگایا جا رہا ہے، کوئٹہ سے سکر حیدرآباد کے راستے پر بھی، لیکن آج تک واردات کرنے والا معلوم نہیں ہے، اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لوگوں کو، عام لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہاں ہمیں بلایا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نکلو لشکر بناؤ، ان کا مقابلہ کرو۔ جو مختلف ناموں سے تنظیموں کا نام لیا جاتا ہے، ان کا مقابلہ کرو۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ مجھے بلوچ کے ساتھ لڑوایا جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ پشتون کو پشتون کے ساتھ لڑوایا جا رہا ہے، اور جمعیت علماء اسلام نے شیخ الہند کی فارمولے کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے مزاحمت، بندوق اور بارود کی سیاست سے منہ موڑ کر انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی۔ مولانا قاسم نانوتوی نے 10 سال انگریز کے خلاف مزاحمتی جنگ کی،
کی مورچے میں بیٹھ کر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. لہذا جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے ہم جمعیت علماء اسلام کی تحفظ بھی کریں گے اور دینی مدارس کی تحفظ بھی کریں گے. پھر بتاؤ، میں آپ کو اسلحہ دے رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے کندھے میں بندوق دے رہا ہوں، بارود دے رہا ہوں، میں آپ کو لباس بھی دے رہا ہوں، میں آپ کو رہنے کے لیے VVIP چھت بھی دے رہا ہوں، میں آپ کی گاڑی کی فیول، ڈیزل اور پیٹرول بھی دیتا ہوں، میں شاپنگ کے لیے اپنے ٹیکس اور اپنے جیب سے سب کچھ دے رہا ہوں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں حکومت اور ریاست کو کہہ رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ میری تحفظ کرے، میری عزت کی تحفظ کرے، میری جان کی تحفظ کرے، میری زندگی کی تحفظ کرے، میری ماں کی تحفظ کرے. لیکن آپ تحفظ کرنے میں ناکام ہو جائے. اور یہ بات میں نہیں کرتا. پڑھیے آئین، سن 1973 کا آئین پڑھیے. ریاست نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی زندگی کی تحفظ بھی میں کروں گا، آپ کی جان کی تحفظ بھی میں کروں گا، آپ کی عزت اور ابرو کی تحفظ بھی میں کروں گا. آپ تحفظ نہ کر سکے 78 سال میں، لہٰذا یہ تسلیم کر لے کہ آپ تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، لہٰذا حکومت سے مستعفی ہو جائے. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ لڑو تو یہ 10 لاکھ کس مرض کی دوا ہے. لڑو، تم لڑو. اگر آپ نہیں لڑ سکتے تو سرنڈر ہو جاؤ، قوم کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ کہ میں تحفظ نہیں دے سکتا. پھر دیکھتے ہیں کہ ہم تحفظ کریں گے اپنے آپ کا یا نہیں کریں گے. اس ملک میں کہا جاتا ہے کہ ہائیبرڈ نظام ہے. یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہائیبرڈ نظام. ہائیبرڈ نظام 3 چیزوں کا نام ہے، ایک ہے ہتھ کڑا، ایک ہے ہتھوڑا اور ایک ہے ڈنڈا. اس ملک میں ہتھوڑے، ہتھ کڑے اور ڈنڈے کی راج ہے، لیکن ہم حکمرانوں کے کہتے ہیں کہ ہم ہتھ کڑے ڈالنے کے لیے بھی تیار ہے، ہم پانسی کے لیے بھی تیار ہے، ڈنڈا کھانے کے لیے بھی تیار ہے، ہتھوڑے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن آپ کا ہائیبرڈ نظام ناکام ہو چکا ہے. ہائیبرڈ نظام کا مطلب یہ ہے، ہائیبرڈ نظام کا مطلب یہ ہے، ہائیبرڈ نظام کا مطلب یہ ہے کہ جھنڈے کا احترام کم، جھنڈے میں ڈنڈے کا احترام زیادہ. لیکن ہم جھنڈے کا احترام کریں گے، ہم جھنڈے کا احترام کریں گے، لیکن جھنڈے کا احترام اس وقت کریں گے، ڈنڈے کا احترام اس وقت کریں گے جھنڈے کے ساتھ جب ڈنڈا جھنڈے میں ہو. اور اگر آپ آئین کے دائرے سے نکلتے ہیں، آپ آئین کے دائرے سے نکلتے ہیں، ملک میں آئین نہیں ہے، ملک میں جمہوریت نہیں ہے، قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم لا رہے ہیں. 28م ترمیم راوڑے، 28م ترمیم راوڑے، 28م ترمیم دا بل ڈاکا دا بل ڈاکا دا بل ڈاکا دا. 28ویں ترمیم کے ذریعے میرے معدنیات کو ہڑپ کیا جا رہا ہے. کراچی کو اسلام آباد کا فیڈرل ٹیریٹری قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. گوادر کو اسلام آباد کا حصہ فیڈرل ٹیریٹری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور 28ویں ترمیم کا مطلب کیا؟ یہ کہ بلوچستان کی زمین اور پہاڑوں میں جو معدنیات قیمتی پڑے ہیں وہ اسلام آباد کا حصہ 28ویں ترمیم کے بعد ہوگا. اور پاٹھا اور وزیرستان اور خیبر پختونخوا میں جو معدنیات ہے 28ویں ترمیم کے ذریعے اس پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں. اور 28ویں ترمیم کے ذریعے NFC ایوارڈ کو ریورس کرنا چاہتے ہیں. 28ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم کی تدفین ہو رہی ہے. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 73 کی آئین کی تدفین ہو رہا ہے. اور 73 کی آئین بنانے میں جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے. لہٰذا اس آئین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کا بھی دفاع کریں گے، ہم دینی مدارس کا بھی دفاع کریں گے، ہم جمہوریت کا بھی دفاع کریں گے، ہم قائد اعظم کی پاکستان کا بھی دفاع کریں گے. اس ملک میں آج سیاسی بحران ہے، اس ملک میں آج سیکورٹی بحران ہے، اس ملک میں آج پارلیمانی بحران ہے، اس ملک میں آج جمہوری بحران ہے، اس ملک میں آج آئینی بحران ہے. یہ تو پاکستان نہیں ہوا، یہ